کیونکہ میں غوطہ لگاؤں تو روزہ بھی چلا جائے گا، اور غوطہ لگاؤں گا تو ٹکٹ بھی گیا، وہ پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا۔ تو ایک غوطہ لگانے سے نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا۔ تو اگر کٹملا ہوں تو کہوں گا نماز کو پکڑے رہو، روزے کو پکڑے رہو، حج کا ٹکٹ پکڑو، یہ مرتا ہے کب بخت کو مرنے تو یہ کافر کم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میں فقیہ ہوں، اگر میں واقعی عالم دین ہوں، تو میں نماز کو توڑوں گا، روزے کو توڑوں گا، حج جاتا ہے تو جانے دوں گا، میں دریا میں غوطہ لگا کر اس ہندو کو بچاؤں گا۔ خدا کے لیے میری بات کو سمجھیے، یہ کافر چٹیا اسے دکھائی دے رہی ہے سب کو، مگر ہے تو اللہ کا بندہ۔ تو نماز کو توڑ دو، روزے کو توڑ دو، حج کو چھوڑ دو، آدمی کو بچا لو چاہے کافر صحیح۔ کوئی پھر بتا سکتی کہ مسئلہ میں غلط بتا رہا ہوں؟ دیکھیے نفسیاتی بات تو آپ سنیں، اگر میں اسے ڈوبنے دیتا تو کافر ڈوب جاتا، لیکن اگر میں نے کافر کو بچا لیا اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے اپنی عبادت چھوڑی تھی، روزہ چھوڑا تھا، حج کا سفر ملتوی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو بچایا، تو اگر نہ بچاتا تو کفر ڈوب جاتا، کافر ڈوب جاتا۔ بچانے کے بعد ممکن ہے کہ کافر رہ جائے، کفر اس کا ڈوب جائے۔ اس لیے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ ہے عزیزوں اسلام میں جان کی اہمیت۔ ایک اور مصیبت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھ سے کوئی کہے کہ آپ کافر ہیں، میں کہوں گا ٹھیک ہے، آپ غلط تھوڑی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے دیکھیے آپ کو بھی خدا نہ خواستہ یا ہمارے کسی بھائی کو کوئی پاگل شیعہ کی سنی کہے کہ آپ کافر، یا کوئی پاگل سنی شیعہ کہے کہ آپ کافر، بگڑ گے؟ کون سی بات؟ بس بگڑ گئی نہیں۔ عقل استعمال کیجیے، عقل۔ مجھ سے کوئی آدمی کہے آپ کافر، میں کہوں گا اچھا کافر میں ہوں، ٹھیک ہے، اس میں بگڑنے کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے میں کافر ہوں، لیکن وہ بات مجھ سے پوچھوں گا کہ بھائی یہ بتائیے کہ کافر اگر مسلمان ہونا چاہے تو بیچارہ کیا کرے؟ ادھر ادھر کی باتیں تھوڑی دیر کر لیجیے، ادھر ادھر کی تھوڑی دیر باتیں نرمی سے کر لیے، پیار محبت کی، اس کے بعد پوچھیے کہ بھائی اتنا بتا دو کوئی کافر کا مسلمان ہونا چاہے تو کیا کرے؟ تو کیا کچھ بھی نہیں، کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی وہ کہے کچھ بھی نہیں، کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ویسے ہی آپ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، قصہ ختم ہو گیا، ہو گئے مسلمان آپ۔ ابھی میں کافر تھا تو کافر کو شریعت نے روکا تو نہیں کہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے؟ مسلمان ہونے کا آسان اس کا ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے بھائی، جو ہونا ہے وہ تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ جو کوئی ہندو کا مسلمان ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے بعد میں، تو وہ تو پہلے ہی سے موجود ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو خالی کلمہ پڑھنا ہے بھائی۔ تو بھائی آپ نے کہا کافر ہیں ہم، ٹھیک ہے ہم کافر مانا ہم نے، لیکن ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ کیسے مسلمان؟ ہم تو کافر، ہم کو پتہ نہیں۔ تو کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب کس میں ہمت ہے جو مجھے کافر کہے؟ اب اگر وہ کہے کہ نہیں یہ بھی ہو یہ بھی ہو وہ بھی، تو میں کہوں گا پھر یہ اللہ والا اسلام نہیں ہے، یہ ملا والا اسلام ہے۔ میں اللہ والا اسلام کو بولنے کو کروں گا، یار ملا والا اسلام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے بات کو سنیے، مجلس ماحول کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں سنی ممالک بہت ہیں، خدا کرے سب سلامت رہیں، لیکن صحیح معنوں میں اگر کوئی سنی ملک ہے کہ جہاں دین کی پابندی ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، سعودی عرب ہے۔
ٹھیک ہے ہماروں کا اختلاف ہے، نو پرابلم، ہے اختلاف، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں قوانین شرعی نافذ ہیں اپنے مسلک کے اعتبار سے، فقہ حنفی کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دنیا میں ایک ہی شیعہ ملک ہے کہ جہاں قوانین شرعی نافذ، جس کا نام ہے ایران۔ میں شیعوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ مجھے کوئی ایک سنی ایسا بتا سکتے ہیں کہ جسے کسی شیعہ نے اس لیے مار دیا ہو کہ یہ سنی ہے؟ بتائیے بتائیے، یاد کیجیے، ایک سنی کو نہیں بتا سکتے آپ کہ جس کو محض اس جرم میں مارا گیا کہ وہ بیچارہ سنی ہے۔ نو، اب یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں، سب ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی مسجد ہے، وہاں مسجد شیعہ سنی ہے ہی نہیں، سب مسجدوں سب اللہ کی یاد کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ایک ثانیہ ہوا، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم کو صرف جو ہو گیا قصہ ختم، حالانکہ معمولی ثانیہ نہیں تھا، ٹھیک ہے وہ کوئی سیاسی اس کا ریزن تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر آپ مجھے بتائیے کہ سعودی عرب میں جو اتنی کٹر سنی اسٹیٹ ہے، کوئی ایک شیعہ کبھی سنی کے ہاتھ سے مارا گیا ہے اس جرم میں کہ یہ شیعہ ہے؟ تو میں آپ سے اس ملک کے شیعوں اور سنیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانی شیعوں سے بڑھ کر پکا شیعہ کون ہے، اور سعودی سنیوں سے بڑھ کر پکا سنی کون ہے؟ تو جب وہاں شیعہ نہیں مارے جاتے، وہاں سنی نہیں مارے جاتے، تو تم یہاں کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ دوسرے عناصر ہیں جو کام کر رہے ہیں، مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے، میری پوزیشن آپ جانتے ہیں، لیکن میں اپنے کو خطرے میں ڈال کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زنجیریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، آپ بیوقوف بن رہے ہیں۔ یہاں ایک دوسرے کو کافر کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم کو سہولت جب شکایت تھی تو شکایت بھی تھی، لیکن اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ مذہبی آزادی دے رہی ہے، ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھائی دھیرے دھیرے ہوگا، ہم کو جلدی نہیں ہے، ہم آگے مسائل جانتے ہیں، پرابلم جانتے ہیں، لیکن بہرحال 10 برس پہلے اور 15 برس پہلے آج کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 18 ذی الحجہ کی عید غدیر کی محفل مسجد الحرام میں میں نے خود شرکت کی ہے۔ کوئی پابندی نہیں، اطمینان سے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، عربی میں قصیدے پڑھتے سب پتہ نہیں وہاں کے لوگ کیا ہو رہا ہے، تو ہم شکر گزار ہیں۔ آزادی پر بھی بڑی حد تک آزادی دی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے ہوگا، بس وہاں کا ماحول چینج ہوتے ہوتے ہوگا نا، ہم شکر گزار ہیں ان کے۔ تو بھائی اگر شیعہ کافر ہیں تو جو اسلام کے ہر فرقے کے نزدیک کافر ہیں قادیانی،